السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیت کو بیت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، لیکن امام یوسف بن محمد الصالحی نے اس بیت کو بیت عقبہ ثانیہ کہا ہے، اور گزشتہ سال 6 آدمیوں نے جو بیعت کی تھی اس کو امام موصوف نے بیت عقبہ اولیٰ کہا ہے، اور آئندہ سال ہونے والی بیعت کو بیت عقبہ ثالثہ عیون العصر میں ابن سعید الناس نے اسی قول کو اپنایا ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس وطن جانے لگے تو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی کو، جو خاندان بنو ہاشم کے بڑے عظیم سپوت تھے، ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں جا کر وہاں کے 9 مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھائیں، اسلام کے بنیادی احکام کی تعلیم دیں اور دین کی صحیح سمجھ سے انہیں بہراور کریں۔ ابن حزم نے جوامع سیرت میں اور ابن سعید الناس نے عیون العصر میں لکھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مبلغ یثرب روانہ کیے، حضرت ابن ام مکتوب اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ موسیٰ بن عقبہ کا خیال ہے کہ پہلے سال 6 آدمی اسلام قبول کر کے جب یثرب واپس گئے اور وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو انہیں ایک ایسے مبلغ کی ضرورت محسوس ہوئی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا زیادہ موقع ملا ہو، نازل شدہ سارے قرآن کا وہ حافظ ہو اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کما حق کا آگاہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے واپسی کے چند ماہ بعد حضرات معاذ بن افرا اور رافع بن مالک کو حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ ایک مبلغ یہاں روانہ فرمائیں۔ بہقی نے ابن اسحاق کے بیان کو اتم کہہ کر موسیٰ بن عقبہ کے بیان پر اسے ترجیح دی ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ حضرت مصعب نے اسعد بن زرارہ کے پاس رہائش اختیار کی۔ یثرب میں مصعب کو مقرری کہا جاتا تھا، یہی سب کے امام بھی تھے۔ سارے لوگ ان کی ابتدا میں نماز باجماعت ادا کرتے تھے، کیونکہ اوس و خزرج میں باہمی عداوت تھی، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت مصعب پر کسی کو اعتراض نہ تھا، سب نے بالاتفاق ان کو اپنی نماز کا امام مقرر کیا۔ دار قطنی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کی طرف لکھا کہ وہ مدینہ میں نماز جمعہ قائم کریں۔ بڑھاپے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ان کے فرزند عبد الرحمن ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جمعہ کی اذان سنتے تو ابو امامہ اسعد بن زرارہ کے لیے دعا فرماتے۔ عبد الرحمن کہتے کہ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے والد سے اس دعا کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ابو امامہ وہ شخص ہے جس نے مدینہ طیبہ کے مرہ بن بیاضہ میں حزم نبید کے مقام پر نماز جمعہ کی ابتدا کی۔ میں نے پوچھا اس وقت آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہم 40 آدمی تھے۔ علامہ ابن کثیر ابن اسحاق کے حوالے سے حضرت مصعب کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو درج ذیل ہے۔ ایک روز حضرت اسعد بن زرارہ حضرت مصعب کو ہمراہ لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے علاقے میں آئے۔ سعد بن معاذ اسد کی خالہ کا لڑکا تھا۔ اسد اور مصعب بنی ظفر کے ایک باغیچے میں چلے گئے اور وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بیر مرد تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ارد گرد کے علاقے میں جو مسلمان آباد تھے انہیں ان کی آمد کا پتہ چلا، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان دونوں سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر بنی عبد الاشہل میں اپنی اپنی قوم کے سردار تھے اور دونوں ابھی تک مشرک اور بت پرست تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ اسعد اور مصعب دونوں بنی ظفر کے باغیچے میں آئے ہوئے ہیں تو سعد نے اسید کو کہا کہ تیرا باپ مرے، تم ان دونوں کے پاس جاؤ جو ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے ضعیف العقیدہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔
تم جاؤ ان کو سرزنش کرو اور انہیں کہو کہ وہ آئندہ اس علاقے میں آنے سے پرہیز کریں۔ اگر مجھے اپنی خالہ زاد بھائی اسید کا پاس نہ ہوتا تو میں خود چلا جاتا اور تمہیں یہ زحمت نہ دیتا۔ سعد کے کہنے پر اسید اٹھا، اپنا نیزہ سنبھالا اور بنی ظفر کے باغیچے کی طرف چل پڑا جہاں اسلام کے دونوں مبلغ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اسد نے اسید کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مصعب کو کہا، وہ سامنے اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اسے یوں تبلیغ کرو کہ وہ اللہ کے دین کی تصدیق کرنے لگے۔ مصعب نے جواب دیا، اگر وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو میں ضرور اس سے گفتگو کروں گا۔ اتنے میں اسید وہاں پہنچ گیا اور منہ بسور کر کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا، تم ہمارے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو فوراً میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ حضرت مصعب نے کہا، ذرا بیٹھیے، ہماری بات تو سنیے، اگر پسند آ گئی تو قبول کر لینا، اور اگر آپ کو ہماری بات پسند نہ آئی تو ہم خاموش ہو جائیں گے اور آپ کو ایسی بات نہیں سنائیں گے جس کا سننا آپ پسند نہیں کرتے۔ اسید نے کہا، تم نے انصاف کی بات کی ہے۔ پھر اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب نے گفتگو شروع کی اور اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں اسے بتایا، پھر قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ اس سے پیشتر کہ اسید اپنی زبان سے کچھ کہے، ہم نے اس کے چہرے پر ایمان کا نور دیکھ لیا۔ آخر وہ بولا، کتنی اچھی باتیں آپ نے سنائی ہیں، اچھا یہ بتاؤ، جب تم میں سے کوئی شخص اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا، ایسے شخص کو چاہیے پہلے غسل کرے اور اپنے آپ کو پاک کرے، پھر پاک لباس زیب تن کرے، پھر کلمہ شہادت پڑھے، اور آخر میں کہا 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ یہ باتیں سن کر اسید اٹھا، پہلے جا کر غسل کیا، پھر پاک کپڑے پہنے، کلمہ شہادت پڑھا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس نے ان دونوں کو کہا کہ میرے پیچھے ایک شخص ہے، اگر وہ تمہاری تابعداری اختیار کر لے تو اس کی قوم کا ہر فرد آپ کے دین کو قبول کر لے گا، میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اس نے اپنا نیزہ پکڑا اور جہاں سعد بن معاذ کو وہ چھوڑ گیا تھا ادھر جانے کا ارادہ کیا۔ سعد بھی ماں اپنی قوم کے اس کے لیے چشمے برا تھا۔ جب اس نے دور سے اسید کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، یعنی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، جو چہرہ وہ لے کر گیا تھا اب وہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔